اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد۔ ویورز، آج میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہو چکا ہو کہ یہ جو نواز شریف کی جو جائیداد قرقی کی بات نیب کے عدالت نے کی تھی، جس کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس شامل ہیں، لیکن وہ تو باہر ملک میں، لیکن پیسے ریکور کرنے کی اور جو ان پہ جرمانہ لگایا تھا، تو وہ جو جرمانہ لگایا تھا وہ اس کے اندر اس کے ساتھ نواز شریف کو 10 سال قید اور مریم صفدر کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اب وہ جو بھگوڑا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹروں کو ملا کے جیلی میڈیکل رپورٹ بنا کے وہ تو نکل دیا، اور شہباز شریف بھی نکلنا چاہتا تھا جو اس کا گارنٹر ہے، جو 50 روپے کا جس نے اسٹامپ پیپر دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو قبول کر لیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے، یعنی کہ کرپشن کی ایک اعلیٰ یہ روایت قائم ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اگر مالداروں کو انصاف چاہیے نا، جو مالدار لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے، اور اگر غریبوں کو انصاف چاہیے نا تو وہ روز جزا کا انتظار کریں، ادروائز ان کو ان عدالتوں سے انصاف نہیں مل سکتا۔ تو بہرحال بات آپ کو بتانے کی یہ تھی کہ آج نیب نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور جو جاتی عمرہ ہے یہ شاید نیلام ہو جائے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ نیب نے اس کے اوپر کارروائی تیز کر دی ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جاتی عمرہ کے جو مکین ہیں ان کے بیچ میں بھگڑ مچی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی اس قسم کی یہ کرپشن کا وہ ہوتا ہے نا، تو یہ جو لفافہ صحافی ہیں نا، جس کو کہتے ہیں پاکٹ جرنلسٹ، یہ انہوں نے نام دیا تھا ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہ پاکٹ جرنلسٹ۔ تو وہ جو پاکٹ جرنلسٹوں میں ایک جرنلسٹ آپ نے سنا ہوگا جاوید چودھری، جو کالم نگار بھی ہیں اخباروں کے اندر اور کالم لکھتے ہیں۔ تو یہ جاوید چودھری کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب وہ ایک زبردست قسم کا کالم لکھنے لگا ہے، بلکہ اس نے لکھی بھی دیا ہے۔ تو یاد ہوگا آپ کو کہ جب 2016 کے اندر نواز شریف کا جو بیٹا تھا حسین نواز، وہ جب ٹی وی کے اوپر آیا اور اس نے کہا الحمدللہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں اور ہم اس کو اون کرتے ہیں، تو اس وقت جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا 2016 کے اندر کہ یہ جو حسین نواز ہیں یہ حافظ قرآن ہیں، اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی ان کی جو اچھائیاں تھیں ان کو ایک جگہ پہ اس نے جمع کیا، اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ جناب یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، اور بہت محنت کی ہوگی، یہ کی ہوگی، وہ کی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے پھر ہوتا کیا آئے گا کہ ڈان لیگز جب آتی ہیں، تو یہ غالباً ڈان لیگز جو آئی تھی یہ 2015 یا 16 میں ہی آئی تھی۔ تو اس وقت بھی اس نے جاوید چودھری نے کیا کیا کہ سرل المیڈا کو بھی ایک بہت اچھا انسان شو کرنے کی کوشش کی تھی، اور مریم نواز کو، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ اس میں سے بالکل اچھا، میں اکثر اپنے کالموں میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈان لیگز ہوا تھا اور یہ جو مریم نواز کے ذہن کی پیداوار تھی، اور نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھا، اس وقت کے آرمی چیف جو تھے کیا نام تھا ان کا، شریف صاحب، ان شریف صاحب نے بہت بڑا اس عورت کو ریلیکس دیا تھا، اور بہت بڑی انہوں نے پاکستان کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ حالانکہ ان کا ایک نام ہے گا جنرل شریف کا، کہ ان کے بیٹا، ان کا جو بھائی تھے شبیر شریف، وہ نشان حیدر تھے، لیکن جنرل صاحب نے، ان کے چھوٹے بھائی نے، شریف صاحب نے، وہ جو نشان حیدر تھا وہ ڈبو دیا، اس کی لاج انہوں نے نہیں رکھی، نہیں تو آج جو تھی یہ مریم نواز کہاں پر ہونی چاہیے تھی، یا آپ لوگ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ تو ڈان لیگز کے سرل المیڈا کو ساتھ ملا کے پھر اس نے ایک وہ شروع کیا کہ جناب یہ وہ یوں یا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، اور جو شریف صاحب تھے انہوں نے بھی جسے کہتے ہیں کہ عورت ہونے کا ان کو وہ دے دیا کہ چلو۔
اب یہ جو شخص ہے جس کا نام ہے جاوید چودھری، اب یہ ایک اور چال چل رہا ہے، اور وہ چال کیا چل رہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے نون لیگ اور یہ جو پیپلز پارٹی ہیں، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر راجہ، اب اس کے بارے میں نا جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا ہے، اور وہ کیا لکھ رہا ہے کہ جناب یہ تو بڑے محنتی تھے، یہ فلانے کالج میں پڑھے، فلانے اس میں پڑھے، فلانے یوں کیا، اور پھر اس کے بعد یہ اس سروس میں چلے گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور ان کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا۔ دراصل بات یہ کہ بات یہ نظر ذرا دیکھیں، بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں کہ جو تو دونوں مسلط ٹولے تھے ہم پہ، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور دوسرا یہ جو نون لیگ تھا، ان کا ایسا گٹھ جوڑ تھا، اور ان گندے انڈوں کے اوپر جو مرغی بیٹھی ہوئی تھی، جو کبھی ایک کو برا کہتی تھی کبھی دوسرے کو، لیکن وہ بیسیکلی وہ جو مرغی تھی ان دونوں کو پروٹیکشن اور ان دونوں کی حکومتوں کو مستحکم کرتی تھی، اس کا نام ہے فضول الرحمان، مولانا فضول الرحمان، وہ جو دین فروش مولوی ہے۔ تو وہ جو دین فروش مولوی تھا وہ ان دونوں کی حکومتوں کے خلاف بھی بولتا تھا، جب وہ دوسروں کی یعنی کہ نون لیگ میں ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی کے خلاف بولتا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوتا تھا تو نون لیگ کے خلاف بولتا تھا، اور میں ایک ویڈیو اس کی شیئر بھی کر چکا ہوں۔ تو پروٹیکشن وہ دیتا تھا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یاد ہوگا آپ کو کہ دھرنے کے اندر اسی فضول الرحمان نے پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی جتھا آ کے اور وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کرے۔ تو بات بتانے کی یہ ہے آپ کو کہ ان دونوں پارٹیوں نے ایک ایسا سسٹم پاکستان کے عوام پہ مسلط کر دیا جس کو یہ پاکستانی عوام سمجھ نہیں رہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ بھی حسب اختلاف، یعنی کہ قائد حسب اختلاف اور وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا، چیف الیکشن کمشنر یہ بھی مشاورت سے ہوگا، یعنی کہ جو بھی ایسے عہدے ہیں وہ اس کے اندر قائد حسب اختلاف کے کردار کو اہم قرار دیا گیا۔ اور یہ کس میں، یہ وہ جو انہوں نے ایک وہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کیا تھا، گو کے چارٹر آف ڈیموکریسی، اور اس کو پروٹیکشن آ کے انہوں نے پارلیمنٹ میں دی۔ حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا وہ ان چوروں کے درمیان میں تھا، اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں تھی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے آ کے اس کو منظور کر لیا، اور منظور ہونے کے بعد اب پاکستان کا یہ حال ہے کہ یہ جو سکندر راجہ ہے، یہ اس ٹائم عوام خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل بولی ہی ان کی بول رہا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا جو ترازو کا پڑ رہا ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ قاعدے یہ جو حسب اختلاف ہے پی ڈی ایم ہے اس کی طرف اس کا جھکا ہوا دکھ رہا ہے۔ تو اب یہ جاوید چودھری نے کالم لکھا اور اس کو کیا ثابت کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا اس کے اندر، تو وہ آپ کو کیا بتائیں، لیکن میں نے ویورز اپنی ایک ویڈیو کے اندر ایک لفظ کہا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ بکرے کا وہ گوشت کھانا بھی حرام ہے کہ جو آپ حرام کے پیسوں سے خرید کر لے کر آتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ چور کا جو شخص ساتھ دے رہا ہو جانتے ہوئے کہ یہ شخص چور ہے، تو چور کا ساتھی بھی چور ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جاوید چودھری صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے لفافے بند ہو چکے ہیں، آپ کا سب کچھ بند ہو چکا ہے، آپ کے وہ جہازوں میں جو آپ اڑتے پھرتے تھے وہ مزے رفو چکر ہو چکے ہیں۔ تو واقعی جیسے مولانا فضل الرحمان جو ہے، فضول الرحمان، وہ 3 سال سے اس ٹائم بے روزگار ہے، اس طریقے سے آپ کی بھی اوپر کی کمائی بند ہوئی ہے، لیکن صحافت کا پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں نیوٹرل رہیں۔ میں تو اپنی ذاتی بات اگر میں بتاؤں تو نہ میں نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، لیکن جو آج سے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں اور عظیم مسلمان گزر چکے ہیں، جنہوں نے فتوحات حاصل کی، جنہوں نے حکومتیں کی اور عدل و انصاف سے بھرپور حکومتیں کی، تو اس کے اندر ایک جو امیر گزرے ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کے اندرون حکومت کے اندر رہتے ہوئے جو ملک میں لوگ آپ کے ساتھ کے لوگ ہوں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں اور دشمن آپ سے ڈرنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے ایماندار شخص کا انتخاب کر لیا۔
یہ نور الدین زنگی نے کہا تھا. میں نے نام آخر میں اسی لیے دیا کہ نور الدین زنگی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نور الدین زنگی کون تھے اور ان کی کیا حکمت تھی اور کس پائے کے وہ لیڈر تھے. تو یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو کہے کہ اگر آپ سے اندر کے دشمن خوفزدہ ہونا شروع ہو جائیں اور باہر کے دشمن جو ہیں وہ ڈرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا حکمران صحیح ہے. اب آتے ہیں ذرا پیٹرول کی قیمت کی طرف، جس کو آج کل پی ڈی ایم کیش کرانا چاہتی ہے، خاص طور پہ وہ جو ایک خاتون ہے جو بغیر پتی کے ارب پتی بنی ہوئی ہیں گی، مریم اورنگزیب صاحبہ. اب مجھے تو یہی نہیں پتہ کہ نون لیگ کا ترجمان کون ہے. یہ تو میرا خیال ہے مریم نواز کی ترجمان ہے، نون لیگ کی یہ ترجمان نہیں. وہ جناب بار بار اپنے ٹویٹر کے اوپر اور اپنی پوسٹوں کے اوپر شیئر کر رہی ہے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو تو سمجھ لو حکمران چور ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ میں گیند جو ہے عوام کے کوڈ میں پھینکتا ہوں. آپ دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتوں کا پاکستان میں موازنہ کر لیں تو پاکستان میں اس ٹائم پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ قیمت ہے ان ملکوں کے برابر قیمت ہے جو ملک پیٹرول اور ڈیزل یعنی کہ کروڈ آئل خود پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ امریکہ ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ان ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں جو بڑے اوپیک کے ممالک ہیں جو تیل پیدا کرتے ہیں. ان کی اور پاکستان کی قیمت کو دیکھ لیں تو اس کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، 1-2 روپے کا فرق ہوگا شاید. ویسے میں نے جو آج وہ نکالا تھا تو وہ کوئی فرق نہیں ہے. اور جو ممالک تیل پیدا نہیں کرتے ادھر ابھی بھی پاکستان سے 40% تیل مہنگا ہے. آپ انڈیا کو لے لیں، آپ بنگلہ دیش کو لے لیں، آپ سری لنکا کو لے لیں، آپ انڈونیشیا کو لے لیں، آپ میانمار کو لے لیں، آپ چائنا کو لے لیں، ایون کے افغانستان کو لے لیں آپ. یعنی کہ یہ انہی ممالک کے بیچ میں ہمارا ملک گھرا ہوا ہے. اب اگر ہم پیٹرول سستا کرتے ہیں، سبسڈی دے دیتے ہیں تو اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں اس سے ملک کنگال ہوتا ہے. کیسے؟ کہ سب سے بڑی بارڈر کس کے ساتھ ہے ہماری؟ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ. اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ ساری زندگی سے پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر مولانا فضول الرحمان جیسے جب شخص موجود ہو تو ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص نے ڈیزل کا جو پرمنٹ حاصل کیا تھا وہ اسی لیے حاصل کیا تھا کہ پاکستان سے یہ لاکھوں لیٹر تیل جو تھا، ڈیزل جو تھا، یہ افغانستان اسمگل کرتا تھا کیونکہ افغانستان میں قیمت زیادہ ہے پاکستان سے. تو یہ شخص جو ہے یہ افغانستان ڈیزل اسمگل کرتا ہے. اور ہمارے جو معزز پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اور خاص طور میں ان کے اندر وہ علاقے جو انڈیا کی بارڈر سے ملتے ہیں سندھ کے، انہوں نے بلیو کریں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں پائپ لائن تک بچھائی گئی ہے اندر خانہ، اور اس طرح یہ پاکستان سے سستا پیٹرول جو ہے ادھر، یعنی کہ لوٹ پاکستان کو لو، جس طرح مرضی لوٹ لو، کوئی طریقہ ایجاد کر لو، بس ایجاد کر لو. تو یہیں پہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو کہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ سے ان کا بھی اقامہ نکل آیا ہے اور یہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں لیکن ادھر جو ہیں وہ چوکیدار ہیں. تو آفرین ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو ایسے لوگوں کو یعنی کہ جو جن کو عربی جو ہے وہ اپنا چوکیدار سمجھتے ہیں وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. وہ جو لنڈے کا رستو ہے نون لیگ کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جناب الیکٹریشن ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور ادھر جو ہے وہ وزیر داخلہ رہا ہے. اور اسی طریقے سے خواجہ آصف دیکھ لیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی. اب ذرا میرے پاس زیادہ موقع نہیں ہے کہ میں اپنی ویڈیو کو طویل کروں. بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت ایک کوشش کر رہی ہے کہ نئی مردم شماری کر لی جائے اور نئی مردم شماری کے اندر نئے حلقے بھی بن جائیں گے، اور اس سے جو سندھ کے لوگ جو خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ ہیں گے جو ان کے زخموں کا شاید مداوا بھی ہو جائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل جائے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، بہت ہو گیا، 40 سال ہو گئے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. یہ بھی سرخی پاؤڈر بہت ہو گیا، قوم کے اوپر بوجھ ہے کیونکہ پہلے ہی ہم غریب ملک ہیں. تیسرا وہ جو بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. چوتھا ہماری عدالتوں کو انصاف دیں. یہ میں روزانہ کہتا ہوں. اپنے ججز کی کرپشن کو دیکھیں اور ان کی بیویوں کے آنسو مت دیکھیں. سب سے بڑی بات وہ عدالتیں ہمیں کیا انصاف، وہ ججز ہمیں کیا انصاف پرووائڈ کریں گے کہ جس جج کی عدالت کے اندر
50 रुपए वाला स्टाम्प पेपर 250 रुपए का बिकता है। 2 रुपए की फोटो कापी 10 रुपए की होती है। 20 रुपए का चाय का कप 50 रुपए के अंदर मिलता है। और किन से लिया जाता है? उन मजबूर लोगों से कि जो बेचारे पहले ही वकीलों के डसे हुए होते हैं, जिनको वकील तो फीसें लेते ही लेते हैं, लेकिन पेशी के ऊपर भी जाने से पहले उनको ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ लेते हैं, जिसको वो कहते हैं वजीफा। और जब वकील से फारिग होते हैं तो फिर जो उसका मुंशी होता है वो बताता है मेरी तो टांग में दर्द है, मैंने अस्पताल जाना। तो अल्लाह ताला इन लुटेरों से हमें बचाए और इन जजिस को इतनी तौफीक अता अल्लाह ताला ख़ास तौर पे अता करे कि ये अपने अदालत के अंदर नीचे भी देखें कि ये हमारे रीडर से लेके हमारे चपरासी तक लेके, हमारे चपरासी से लेके हमारे रीडर तक, और रीडर से लेके क्या कहते हैं इसे वकील तक, और वकील से लेके खाकरूब तक सारे के सारे करेक्ट। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। खुदा हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।